ناظرین السلام علیکم. ناظرین جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. ناظرین پاکستان میں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ اس حکومت کو ابھی 2 مہینے تقریباً آئے ہوئے اور اس کو ایک بجٹ دینا پڑ رہا ہے, اور یہ بجٹ اس کو اس وقت دینا پڑ رہا ہے جبکہ حکومتی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سخت ترین معاشی بحران ہے جو ان کو حکومت ملی ہے. حالانکہ جو پچھلی حکومت ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بہت بہتر حالات میں معیشت کو کر کے دیا ہے. لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ IMF کا جو معاہدہ ہے وہ پچھلی حکومت کا ہی معاہدہ ہے جو اب کنٹینویشن میں ہے, یعنی تسلسل میں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جی موجودہ حکومت کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس میں اتحادی حکومت ہے. پاکستان کی وہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو 2 دفعہ اس ملک میں حکومت کر چکی ہیں, تو گویا ایک امید یہ ہے کہ یہ اتحادی حکومت میں جو بہترین دماغ ہیں وہ پاکستان کو اس معاشی جو عدم استحکام ہے اس سے نکال سکیں گے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ معاشی عدم استحکام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی جو ہے وہ استحکام نہ ہو اس ملک میں. تو اس وقت جو مسئلہ ہے اور بہت سارے میٹرز ہیں, بجٹ آ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور یہ قومی مسئلہ ہے جو معاشی مسئلہ ہے, یہ کسی انڈیویجول پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا مسئلہ ہے. تو اس میں اپوزیشن کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا حکومت کا ہے. ہاں حکومت کی بھاری ذمہ داری ہے. ہمارے پاس آج 3 مہمان ہیں, ان کا تعارف کراتے ہیں اور پھر ان سوالات کا جو میرے پاس ہے ان کے سامنے رکھتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب قمرالزماں قاہرہ صاحب, مشیر وزیر اعظم پاکستان برائے کشمیر و گلگت بلتستان, بلکہ اسپوکس مین بھی نظر آتے ہیں آج کل حکومت کے, چاہے کوئی بھی میٹر ہوتا ہے. سینیٹر محسن عزیز صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد زبیر طفیل, ممتاز صنعت کار, سابق VP FPCCI. آپ تینوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آتا ہوں قمرالزماں قاہرہ صاحب کی طرف. قاہرہ صاحب, معاشی استحکام یہ بہت ضروری ہے, اس کے لیے آپ کے پاس کیا اہداف ہیں سر, کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ہیں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام بھی ہو اور یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے یقیناً سب سے زیادہ, اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب پہلے تو گزارش ہے کہ میری دانش تھی کہ وہ انپاپولر ہو جائے, اور کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آئی, نہ آج کی حکومت ہے نہ اس سے پہلے نہ اس سے پہلے حکومتیں تھیں, جو انٹینشنلی پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں, جو نیت نہیں چاہ رہی ہوں کہ ہماری پالیسی ایسی بنے جس کے نتیجے میں ملک نقصان میں جائے. میرے خیال میں ایسی کوئی حکومت نہ کبھی آئی نہ کسی کا ارادہ تھا. مسئلہ ہے کہ کیا آپ کی پالیسی تو ہے نا سر, آپ کا ویژن وہ ہے کہ آپ وہ بحران سے باہر سکیں. اس کے لیے جس طرح آپ نے کہا, اور اگر آپ کا ویژن درست نہیں ہے, آپ نیک نیتی سے فیصلے کر رہے ہوں گے, آپ ملک کی بہتری کے لیے لیکن اس کا رزلٹ اگر اچھا نہیں آ رہا, آپ کی نیت اچھی ہے لیکن رزلٹ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا کیا اینگل بھی درست ہے. نیت کے ساتھ ساتھ آپ کے درست فیصلے بھی ہونے چاہیے. اس وقت بالکل یہ بات درست ہے کہ اکانومی بیسیکل پچھلی حکومت میں ہمارے کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں, وہ ہم پہ کیا کہتے ہیں, یہ علم ایک کلام ہے نا, ایک گفتگو کا ایک طریقہ ہے, اس کے مطابق گفتگو کرنی ہے. بہت سارے الفاظ بہت سارے لہجے استعمال کرتے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا, پہنچانا چاہتا ہے. کوئی انپاپولر بھی نہیں ہونا چاہتا, کوئی عوام کو تکالیف بھی نہیں دینا چاہتا, لیکن اس کی پالیسیز کا یا اس کا ویژن ہونا. آج پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اس لیے ضروری ہے کہ آپ اگر زیادہ لوگ کر کے کہیں گے یہی ہمارے دین کا, یہی جمہوریت کا اسلوب ہے, تو ہم ایک بہتر ماحول دے سکیں گے, کانفیڈنس دے سکیں گے. اور دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے, فرض کر IMF ہے, وہ آپ کو کہتے ہیں, یا کوئی اور ادارے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے, کل مسلم لیگ کی حکومت آ گئی, کی پالیسیز کنٹینیو نہ رہیں, اور اس کے لیے کل PTI کی حکومت آ گئی تو اس کی پالیسیز کنٹینیو نہ رہیں, پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم زیرو سے چلیں گے. یہ ہمارا ماضی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہم نے
جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، پی ٹی اے نے بہت گالیاں دی ہمیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے، لیکن ان کا اپنا حق ہے. ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا اور کچھ ڈیموکریسی کے اہداف مقرر کر دیے، براڈر لائنز. آج اگر ہم دیکھیں تو جب ہم نے طے کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، وہ فریم ورک بھی ہے، وہ وسائل کی تقسیم کا فارمولا بھی ہے، آج کمپیریٹیولی اسٹیبلٹی بھی ہے. خان صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ بات کرنا، ہاتھ ملانا، یا جو بھی ان کا ایک مزاج ہے، وہ اکیلے چلنے کے قائل ہے. آپ اکیلے شاید گیند تو کھیل سکتے ہو، لیکن بھی ٹیم پلے ہوتا ہے. اگر آپ جمہوری طریقے اور آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹا سکتے ہو تو آپ حق استعمال کریں، لیکن اور آپ تنقید بھی کریں، لیکن اپنے آپ کو ذرا ٹھنڈے بیٹھ کے سوچیں. وزیر اعظم نے ان کو دعوت دی ہے ہر ینگ مین بنے رہنا اور اس معاملے میں اس گھمنڈ میں رہے رہنا کہ میں ہی درست ہوں، میں ہی سچا ہوں، میں ہی رائٹیس ہوں. یہ درست رستہ نہیں ہے. ہاں آج وزیر اعظم پاکستان نے، میں ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب کو کہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ اب ذرا اپنے ماضی کے رویے کو ایک طرف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں. پاکستان کے مسائل کا حل ٹوٹلی جماعتیں بیٹھ کے وے فارورڈ ڈیزائن کریں کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ہم باہر کی قوتوں سے اور پاکستان کے اندر انویسٹر سب کو یہ اعتماد دے سکیں کہ ہماری پالیسیز کنسسٹنٹ رہیں گی. جو ہم نے کہا تھا کہ چارٹر آف اکانومی کریں، اس کی بنیاد بھی یہی ہے. اور یہ ایک بہترین موقع ہے کہ باقی ساری جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، باوجود اس کے کہ خان صاحب کا آج پرائم منسٹر نے ان کو دعوت دی ہے، اسمبلی کے اندر بھی ہے، اور وہ اگر آئیں کہ ان کی جماعت آ کے بیٹھے تو وہ الیکٹورل پروسیس میں وہ اپنی جگہ قوانین ملک کے لوگوں کو ریلیف دینے میں سب نے اپنی رائے دے، لیکن خاص طور پہ اکانومی کا مستقبل کا جو وے فارورڈ ہے وہ ڈیزائن کرے. تو ہم دنیا کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، وہ آئی ایم ایف ہو، وہ ورلڈ بینک ہو، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ادر کنسورشیم ہو، تو بہت طاقت سے کر سکیں گے. اور اندرون ملک بھی ہم اپنے انویسٹر کو طاقت دے سکیں گے، تحفظ دے سکیں گے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکیں گے، اور ایک بہتر نظام تشکیل دیں گے کہ اگلا الیکشن فیئر ہو جائے. سال بعد الیکشن ہونا ہے، الیکشن تو ہو جائے گا، یہ لڑتے بھڑتے بھی سال گزر جانا ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ آگے آپ سے بات کروں گا. میں آتا ہوں سینیٹر محسن عزیز صاحب کی طرف. سینیٹر محسن عزیز صاحب، آپ نے قاہرہ صاحب کی باتیں سنی ہوں گی کہ میں نے جو سوال کیا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور موجودہ حکومت نے جب لاسٹ ٹائم آپ کی حکومت تھی تو اس وقت بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی معاشی استحکام کے لیے اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہونے کو تیار ہے. آج حکومت میں ہے یہ اپوزیشن اور آپ کو بلا رہی ہے، اور یہ ایک قومی مسئلہ ہے. ظاہر ہے ایک جماعت نہیں کر سکتی، سب کو مل کے کرنا ہے. تو کیا کہتے ہیں سر اس کے اوپر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ دانش صاحب. میں سمجھتا ہوں جس نہج پہ ہم آج پہنچ چکے ہیں، جس نہج پہ آج یہ ملک پہنچ چکا ہے، یہ یہاں کی اشرافیہ، یہاں کے انڈسٹریلسٹ، یہاں کے ٹریڈرز، یہاں کی بیوروکریسی، یہاں کے اینکرز، بہت سارے لوگوں کا اس میں عمل دخل ہے، جس کی وجہ سے ہم آج اس جگہ پہنچے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اتنے خراب معاشی حالات ہیں کہ وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ who will be the person who places the last straw on the camel's back which will break the camel's back. آج ہم خدا نہ خواستہ اس نہج پہ، اس جگہ پہ پہنچ گئے. اس میں ہم سب لوگوں کا قصور ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے، غریب تر ہوتے گئے. اب دیکھیے یہاں یہ ملک تھا، میں یہاں پہ جو ہے نا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بالکل نہیں کرنا چاہتا. جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا، میں بھی اس طرح بات کرتا ہوں. میرا یہ ملک ہے، ہم نے بچوں کے لیے یہ ملک چھوڑ کے جانا ہے، اور ہمیں اب مل بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. دیکھیے میں نے تو یہ سنا ہوا ہے، اور جب ہم گئے تھے ایک دفعہ ایک ٹور پہ ملیشیا، تو وہاں پہ کہا تھا جب بھی اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں تو صرف پارلیمنٹ نہیں، وہاں پہ جو ہماتر صاحب جو تھے وہ اس طرح سے کام کیا کرتے تھے کہ ایک کسی ریزورٹ پہ کہیں پہ جو مختلف طبقے فکر کے لوگ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، بزنس مین ہیں، کوئی پولیٹیشنز ہیں، کوئی مطلب کہنے کا یہ اکانومسٹ ہے، اس طرح کے لوگوں کو وہاں پہ بند کر دیتے تھے،
اور وہ بیٹھے رہتے تھے ایک ایک ہفتہ 2 ہفتے جب تک کہ کسی مسئلے کا وہ حل نہیں نکالتے. میں بھی سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ ضروری ہے. یہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور یہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات ہے, لیکن ابھی آؤٹ آف دی باکس ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے کس طرف اس ملک کو لے کے جانا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اگر کوئی اسمگلر تھا تو وہ جو ہے آج سے 15 سال پہلے 20 سال پہلے کیا تھا, وہ کہاں پہنچ گیا. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا کچھ ہیں یا ٹریڈرز ہیں یا یہ بیوروکریٹس ہیں, وہ ہر حکومت میں 5 دنوں کے بعد فرنٹ سیٹ پہ ہوتے ہیں اور وہی مشورے دیتے ہیں اور انہی سے مشورے لیے جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تو کوئی بہت بڑا قصور ہے. صرف اکانومی کا جو ہے ڈیموکریسی کے ساتھ تعلق ہے, اسٹیبلٹی کا ضرور ایک پرسیپشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے فورن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, لوکل انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, اور اس کو لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں ہم نہیں بنا پائے. آج سے نہیں, آج سے 20 سال 25 سال سے آپ دیکھیں کہ ہم نوز ڈائیو پہ نیچے ہی آتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے اور کہاں سے شروع کریں یہ بات, کہاں پہ ختم کریں. کہ ہمارا اگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہاں سے بات شروع کریں تو کون ٹیکس نہیں دیتا. اگر آپ ٹیکس بڑھا لیتے ہیں تو ٹیکس کی چوری بڑھ جائے گی. جب ٹیکس کی چوری بڑھ جائے گی وہ کون اس کے سے مستفید ہوگا, کون سا ڈپارٹمنٹ مستفید ہوگا, کون لوگ مستفید ہوں گے. اسی طریقے سے اگر ایگریکلچر ٹیکس کی بات کریں تو ہمارے تمام جو دوست ہیں وہ جو بڑے لینڈ لارڈز ہیں, جو بڑے لینڈ ہولڈنگ کے جو مالک ہیں, وہ سارے کے سارے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں نہیں لگتا سر یہاں پہ بالکل آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے. سر بڑا اچھا پوائنٹ دیا ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے سوال کا حصہ بھی ہے کہ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے. ابھی میں سن رہا ہوں عمران خان صاحب بہت بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں, پبلک کو انہوں نے کہا ہے نکلیں باہر. تو سر اس وقت عمران خان صاحب کو موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی استحکام کے لیے بھی اور معاشی استحکام کے لیے بھی موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو قومی مسئلہ سمجھ کر نکالنے کے بجائے عوام کو نکال کر اور انڈرڈز پیدا کرنے کے لیے یا اس قسم کی لانگ مارچ اور اس قسم کی سیاسی عدم استحکام, تو یہ تو سر یہ تو پھر آپ کس کو کیسے دیکھیں گے سر؟ دیکھیے میں تو پولیٹیکل سائٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا, آپ مجھے اس طرف لے جا رہے ہیں. میں تو کچھ اور طرف بات کر رہا تھا لیکن آپ دوسری طرف لے جا رہے ہیں. دیکھیں اس کا بھی ایک ریزن ہے, اس کی بھی ایک وجوہات ہیں. جو فورن انٹرونشنز ہوئی ہیں کس طریقے سے ہوئی ہے, کیوں کر ہوئی ہے. ہم اگر ایک خود مختار قوم بننا چاہتے ہیں, نہیں بننا چاہتے, ہم کس کے ڈکٹیشن لینا چاہتے ہیں, یہ بھی ایک سوچ ہے. ابھی سوچ کے لیے جب انہوں نے کہا, جب وہ نکلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے لوگوں نے ان کی پذیرائی کی. اور بات یہ ہے کہ جب یہ پولیٹیکل بات آپ کرتے ہیں تو وہ بھی تو صرف ری الیکشن مانگ رہے ہیں اور تو کچھ نہیں مانگ رہے. کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہو تو جس کے پاس مینڈیٹ آئے گا وہ بھی پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئے گا, چاہے پیپلز پارٹی کے پاس کرے خدا کر کے آ جائے, نون لیگ کے پاس آ جائے, جوائنٹ کے پاس آ جائے یا تحریک انصاف کے پاس آ جائے, وہ بھی ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ایک راستہ ہے. اس کو آپ یہ نہ کہیں لیکن سر اگر آج آپ مل کر قومی اس فریضے کو مل کر سالو کر دیتے ہیں تو کل الیکشن چاہے قبل از وقت ہو یا اپنی مدت میں ہو, آنے والی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی تو اس کو بھی فائدہ ہوگا, قوم کو ملک کو فائدہ تو ہوگا, پی ٹی آئی کو بھی ہوگا, یا پی ڈی ایم آئے گی تو پی ڈی ایم کو ہوگا. تو آج اگر ہم عدم استحکام کریں گے سیاسی تو اس کا فائدہ تو ملک کو نہیں ہوگا سر. اس میں جو رنجشیں ہیں مختصر سر میں آگے جاؤں گا, ہیں ان میں جو رنجشیں ہیں ان کو دور کرنے کی بات ہے. اب دیکھیے جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کو اکانومی کو پولیٹیکل سائٹ پہ نہ لے کے جائیں کیونکہ یہ ڈائریکشن کو جو ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی سے حق جو ہے ووٹ کا حق کیوں لے لیا گیا. اب یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ جس کو آپ اس طرف لے کے جائیں گے تو میں پولیٹیکل سائٹ پہ کافی گفتگو کر سکتا ہوں. غائرہ صاحب میرے سے بہت سینئر ہے. نہیں میں آگے چل کے آپ سے اس پوائنٹ پہ آؤں گا. میں اکانومی میں ہوں لیکن اکانومی
درست ہوگی اگر پولیٹیکل استحکام سے، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک میں پولیٹیکل استحکام میں اپوزیشن کا رول ہونا چاہیے. تو یہ بات میں آگے چل کے پوچھوں گا. میں ذرا زبیر طفیل صاحب کی طرف جاتا ہوں. زبیر طفیل صاحب آپ کو کہ اگر الیکشن آپ کرا لیتے ہیں تو اس سے آپ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی. میں آگے چلتا ہوں سر. میں اس پہ بات کروں گا, قاہرہ صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گا. میں ذرا زبیر طفیل صاحب سے بات کر لوں. زبیر طفیل صاحب, ایک بجٹ آنے والا ہے, 2 مہینہ ہے. پچھلی حکومت نے کہاں اکانومی چھوڑی ہے, آئی ایم ایف کا معاہدہ ہے, آپ سب چیزوں سے واقف ہیں. جو اقدامات حکومت کر رہی ہے, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو حل ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس حکومت کو آئے ہوئے تو صرف 2 مہینے ہوئے ہیں, اور جیسے آپ نے بھی کہا اور قاہرہ صاحب نے بھی کہا, یہ تو تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھیں گی تو معاملات حل ہوں گے, اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی کافی اہم رول ہوگا. پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ بات چیت کے دروازے کھلے رکھے. جب پرائم منسٹر صاحب نے ان کو دعوت دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات چیت میں آگے بڑھیں. بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیے, جب تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی 3.5 سال, انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے لگایا, ان کے اوپر مقدمے بنائے, ان کے خلاف نیب کو استعمال کیا. تو انہوں نے جہاں تک بھی ان کا دل چاہا انہوں نے ہر اپنے مخالف کو کچلا. تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس قسم کا تو کوئی بات کر نہیں رہی ہے. پھر بھی میری یہ سوچ ہے کہ تمام پارٹیاں, خاص طور سے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرے اور مسائل کا حل تلاش کرے. دیکھیے, ابھی جو ہے اس وقت کل پرسوں بجٹ آئے گا, اور زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ بجٹ کے اندر بھی پی ٹی آئی کی انپٹ شامل ہوتی ہے, لیکن پی ٹی آئی اس کا حصہ نہیں بنی. اور میں چاہوں گا کہ بجٹ کے بعد جو ہے وہ حکومت کو چاہیے کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی کو دعوت دے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے مسائل کا حل تلاش کرے. دیکھیں, جب تک ہم اندرونی جنگ ختم نہیں کریں گے, جب تک سیاسی جماعتوں کی اندرونی جنگ ختم نہیں ہوگی, تو یہ عدم استحکام رہے گا. کوئی باہر سے, بیرون ملک سے کوئی انویسٹر آ کے پاکستان میں پیسے نہیں لگائے گا, اور ہم جو ہیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے, مختلف جگہ پہ تھوڑے تھوڑے پیسے مانگتے رہیں گے. آپ کی معیشت تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب بڑے پیمانے پہ بہت زیادہ فارن انویسٹمنٹ ہو. آپ دیکھیے کہ آپ کے برابر میں ایک پڑوسی ملک ہے, اس میں جو ہے کتنی بڑی فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, جبکہ ہمارے یہاں بالکل نہیں آ رہی. ہمارے یہاں فارن انویسٹمنٹ بالکل نہیں آ رہی. اس کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر فارن انویسٹمنٹ آئے تو ہم تمام جماعتوں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اس کے اندر پی ٹی آئی کو سب سے پہلے شامل کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پی ڈی ایم اور سب مل کے سوچیں کہ ہم نے اس بحران سے کیسے باہر نکلنا ہے. اب آئی ایم ایف سے جو بھی آپ نے حکومت نے معاہدے کیے, معاہدہ جو تھا وہ گزشتہ حکومت نے کیا تھا, اور موجودہ حکومت جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. تو اس معاہدے کو دیکھیں کہ اس پہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اگر یہ جو موجودہ حکومت پی ڈی ایم کی نہ بھی آتی تو یہی سارے فیصلے پی ٹی آئی نے کرنے تھے. اسی طرح سے انہوں نے پیٹرول کی قیمت بڑھانی تھی, اسی طرح سے انہوں نے گیس کی قیمت بڑھانی تھی, بجلی کی قیمت بڑھانی تھی, کیونکہ ہماری حکومت نے ان سے یہ ایک معاہدہ کیا, انڈرسٹینڈنگ کی کہ ہاں جی ہم جو ہے یہ چیزیں کریں گے, اور ہم نے آئی ایم پروگرام میں رہنا ہے. یا تو یہ کہ آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں, آپ طے کر لیں جی ہمارے پاس بہت پیسے ہیں, ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, نہ آئی ایم ایف کی ضرورت ہے, نہ ورلڈ بینک کی, نہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی. پھر تو ٹھیک ہے, آپ کے اپنے وسائل ہیں, آپ چلتے رہیے. لیکن جب آپ مجبور ہیں کہ دوسرے ملکوں سے یا آئی ایم ایف سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے پروگرام میں جانا چاہتے ہیں, تو پھر جب ڈاکٹر آپ کو جو کہتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی بات ماننی پڑتی ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو یہ جو ہے یہ دوائی کھانی پڑے گی, آپ کو یہ کھانا پڑے گا. تو وہی جو انہوں نے کڑوی گولیاں ہمیں دی ہیں وہ ہماری موجودہ حکومت کھا رہی ہے اور عوام کو بھی کھلا رہی ہے. یہ ضرور ہے کہ پبلک جو ہے بہت پریشان ہے. دیکھیے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا. اب میرے پاس ابھی ایک بلکہ ٹی وی پروگرام کے ایک سٹاف بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اسے ساری باتیں پوچھی. تو انہوں نے کہا جی میرا 35,000 روپے تنخواہ ہے, اور 300 روپے روز کا تو پیٹرول میں خرچ ہو جاتا ہے. اس کی تنخواہ تو جو ہے جو 30 یا 35,000 تھی اس میں سے کچھ بڑھا نہیں, یا شاید 5,000 روپے بڑھ جائے گا بجٹ کے آنے کے بعد. لیکن
اس کے اخراجات جو ہیں، پیٹرول کے اخراجات بڑھ گئے، اس کے بجلی کا اخراجات بڑھ گیا، تو ہمیں سوچنا چاہیے جو ہماری میجورٹی ہے، جو بالکل کم آمدنی والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں سوچیں۔ میری تمام سیاسی جماعتوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ وہ خدارہ آپس میں مل کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے مسائل کا حل تلاش کریں، تاکہ جو غریب لوگ ہیں ان کی کوئی مسئلے حل ہوں۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے چل کے بات کروں گا، یہاں ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں قاہرہ صاحب کی طرف، سینیٹر محسن عزیز صاحب کی طرف بھی آؤں گا، اور اب یہ میں آؤں گا کہ جی موجودہ حکومت ٹھیک ہے، استحکام کی بات ہو رہی ہے، اگر معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا اس کے باوجود یہ اتحادی حکومت جس میں 11 سے 12 جماعتیں ہیں، کیا وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گی جس میں وہ عام آدمی کے لیے IMF کا پروگرام جاری رکھتے ہوئے عام آدمی کو کس طریقے سے ریلیف دے سکتا ہے؟ یہ میں سوال کروں گا۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک جی، میں سینیٹر محسن عزیز صاحب کی طرف پہلے آ جاتا ہوں۔ قمر الزمان قاہرہ صاحب کا کوئی نیٹ پرابلم بھی ہے تو وہ جیسے ہی کانٹیکٹ میں آتے ہیں ان سے بہت اہم سوال کرنا ہے کیونکہ حکومت یہ ہیں۔ اچھا سینیٹر محسن عزیز صاحب، اس وقت تو جو میں ایکچولی پولیٹیکل سائٹ پہ آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ سب مانتے ہیں، جیسے ابھی زبیر طفیل صاحب نے بھی کہا کہ اگر معاشی استحکام جو کہ قومی مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، کل کسی کی بھی حکومت آئے گی اس کو یہ معیشت کو فیس کرنا ہے، آج انتخابات ہوں یا کل انتخابات ہوں، تو اس سلسلے میں اپوزیشن کا بھی رول ہے ظاہر ہے استحکام کے لیے۔ تو آپ کیا مشورہ دیں گے موجودہ حکومت کو کہ کن چیزوں کو IMF کا پروگرام وہ ہے جو آپ نے معاہدہ کیا ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے عام آدمی کو ریلیف کیسے دیا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو دانش صاحب، آپ جس طرح ابھی اپنے ریمارکس میں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے جو کہ بیٹھنا نہیں چاہتی اور یا ان کی بات نہیں مان رہی، تو میں اس کے جواب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی ایک ڈیمانڈ ہے جو کہ یہ 12 لوگ نہیں ماننا چاہتے۔ تو دیکھیے، دس از ہاؤ یو پٹ اپ تھنگز نا، یہ تو آپ کی اپنی سوچ ہے، میری اپنی سوچ ہے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے، ہم تو یہ کرنے کو تیار ہیں، ہم تو یہ اس لیے کہہ رہے ہیں بار بار کہ جو درخواست ہم اب پیش کر رہے ہیں، جو ہم گزارشات اب پیش کر رہے ہیں، یا جس کو ہم اب بڑے ببانگ دہل کہہ رہے ہیں، وہی جو اس وقت اپوزیشن میں تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ جلد الیکشن ہو جائے تاکہ نیا مینڈیٹ آ جائے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم نااہل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نااہل ہے۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ باتیں نکلتی ہیں کہ نیا مینڈیٹ لینے میں تو سمجھتا ہوں بہت زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی، چاہے وہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں یا جو ہمیں ڈونر ہیں ملک وہ ہیں، IMF ہے، ADP ہے، کوئی اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پختگی آ جائے گی۔ دوسرا میں یہاں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس نے کس کو دیوار سے لگایا۔ اگر کسی نے کسی کو دیوار سے لگایا تو آج اس کا ریپرکشن کیا ہو رہا ہے۔ آج اس طریقے سے اگر جلسہ جلوس ہوا اور اگر کانسٹیٹیوشنل رائٹ جو ہے ایکسرسائز کیا گیا تو کس طریقے سے جو ہے اپنی جو ہے حکومت نے کس طریقے سے اس کو روکا، کس دہشت گردی کے طریقے سے روکا۔ دیکھیے، میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ اکانومی سائڈ کو ایک طرف رکھیں، آپ نے جب اس ملک کو چلانا ہے تو آپ کو دلیری سے اس طرح کے ریمارکس دینے پڑیں گے جس طرح کے انڈین فورن منسٹر نے جا کے انٹرویو میں دیے کہ اگر میں تیل خریدتا ہوں تو میں دہشت گردی کے لیے پیسہ دیتا ہوں، اور یورپ اگر رشیا سے گیس خریدتا ہے تو دہشت گردی میں استعمال نہیں ہوتا۔ جبکہ ہمارے یہاں پہ جو صاحبان ہیں، جو ہمارا فائنانس منسٹر ہے، وہ اس بات کو جو ہے آگے کرنے کو اس کا جو ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کبھی تو خود مختار بننا ہے نا، کبھی تو آپ نے بڑے ہونا ہے، کبھی تو آپ نے اس چنگل سے، اس چین سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، چاہے اس میں جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چاہے اس میں جو ہے جو کہ ہمارے اگر ٹریڈر صاحبان ہیں اور اگر ہمارے انڈسٹری صاحبان ہیں اور ایگریکلچر صاحبان ہیں،
وہ ٹیکس نہیں دینا چاہتے. آج ہم کو معلوم ہے نا کہ یہ وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے. اس کے لیے کیا کیا کوششیں ہوئیں. تو بات تو یہ ہے کہ اس کی بات کریں کہ ان کو کیوں کر اور کیسے لایا جائے. ٹیکس ریٹ بڑھانے کا یہ فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ نے اگر جو ہے اس کی بیس کو ٹھیک کرنا ہے تو بیس کو ٹھیک کرنے کے کچھ اور ہے. آپ کو ویلتھ کریشن کو جو ہے سٹاپ نہیں کریں گے. ویلتھ کو کریشن کو سٹاپ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ویلتھ کریٹڈ جو ہوتی ہے, کریشن ہوتی ہے, اسی سے آگے انڈسٹری وغیرہ لگتی ہے. بہرحال میں اس کے بھی حامی ہوں کہ ہاں جی جو لگژری گڈز ہیں ان کے اوپر کمپلیٹ بین لگنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہاں سے لگژری گڈ آپ بین کرتے ہیں, جو بڑی گاڑیاں ہیں یا اس کے علاوہ, تو وہ اسمگل ہونا شروع ہو جائیں گی. کیا ہوگا آپ دیکھیں, آپ کو معلوم ہوگا, آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے, 15-20 سال پہلے ہی, ہم اگر ڈالر لے کے جاتے تھے باہر سفر میں تو جیبوں میں اور جو جرابوں میں ڈالر چھپا کے لے جاتے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈالر کھول دیے گئے. اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ اشرافیوں کو ہوا, آپ کو اور مجھے ہوا. ہم نے بڑا کہا کہ واہ 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 کیا کام ہو گیا. اس سے غریب کو ہوا, اس سے اس کو نقصان ہوا, کیونکہ آپ اور میں یہاں سے پھر ملک سے ڈالر لے گئے باہر. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب کہ ہر قسم کے فارن بینکس, چاہے وہ کیمن آئلینڈ کے تھے, کہ چاہے وہ لنڈن کے تھے, کہ چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کے تھے, بیگ لے کر یہاں آتے تھے, پورے ملک میں پھرتے تھے, ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا, اور یہاں سے پیسے باہر جاتا تھا. ہنڈی کا کاروبار جو تھا سر, 4 سال آپ کی حکومت بھی تو رہی سر. 4 سال چھوڑیں, آپ 40 سال کی بات کریں. آپ 40 سال کی بات کریں طارق صاحب. 4 سال پھر آپ مجھے یاد کرا رہے ہیں. آپ مجھے کیا یاد کراتے؟ آپ 40 سال بھی یاد کریں, پھر اس کے بعد 4 سال ضرور یاد کریں. لیکن آپ کو بھی ایک آنےسٹ آدمی کے طریقے سے 40 سال بھی یاد کرنے چاہیے, پھر 4 سال بھی یاد کریں. 4 سال کے جواب دینے کے لیے جو آنےسٹی ہوگا میں دوں گا آپ کو. 40 سال کے سلسلے کو ہم بیس بنا کے 4 سال ہم نے حکومت لی. میں تو ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ 4 سال کے اوپر وہ نہ کریں. آپ نے حکومت لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ 4 سال کے اندر کیا ہوا ہے. یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ 40 سال میں جو ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے حکومت لوگوں سے وعدہ کیا تھا نا. اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں, اسی لیے میں یہ کرتا ہوں کہ جب یہ آپ سوال کرتے ہیں تو 4 سال کے بعد تو نہیں, 3.5 سال جو گزرے تھے, 3.5 سال کے بعد انہوں نے حکومت کی تو ان کو ایک چیز کا معلوم تھا. اب وہی چیز تو میں کہتا ہوں کہ اس بکرنگ میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے. ہم کو کسی اور طرف جانا چاہیے کہ اس کی سٹیبلٹی کیسے لانی ہے. اب میں اگر یہ کہنا شروع کر دوں کہ ہم نے تو ڈالر اتنے پہ لیا تھا, اتنے پہ چھوڑ دیا, ہم نے تو ریمیٹنس بڑھائی تھی, میں اپنی خوبیاں بیان کروں, لیکن ملک اس وقت مشکل میں ہے, یہ ہم سب کو معلوم ہے. اس ملک کو مشکل سے نکالنا ہم سب کا فرض ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں زبیر طفیل صاحب کی طرف آتا ہوں. قائرہ صاحب جیسی لائن پہ آتا ہوں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لیتا ہوں. زبیر طفیل صاحب, آپ نے سینیٹر محسن عزیز صاحب کی بات سنی. میں یہاں پر یہ سوال رکھ رہا ہوں, یقیناً موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے, جو حکومت معاشی جو بھی صورتحال ہے اس کو دیکھ کے جب حکومت لیتی ہے تو پھر اس کو یہ الزام نہیں لگانا چاہیے کہ پچھلی حکومت نے کیا کیا, اس کو اب آگے بڑھنا ہے. تو سر, اس حکومت کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ عام آدمی کو ریلیف ملے, شرافیہ پہ بوجھ بنے اور IMF کے پروگرام سے نکلیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں اس وقت IMF کے پروگرام سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے. ابھی تو ایک آپ بات حکومت کو یہ سوچنا چاہیے, انہوں نے حکومت لی ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی حالات ہیں انہوں نے اس کا حل تلاش کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں اس کو اس بجٹ میں ریلیف دیا جائے, ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے. جو بھی مزدور ہے جس کی تنخواہ آج پورے پاکستان میں تقریباً 25,000 روپے ہے, اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ انکریز ہو سکتا ہے اس کی تنخواہ کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ کوئی اس کو اور بھی سہولتیں دی جائیں. جیسے گزشتہ حکومت کا ایک بہت اچھا پروگرام تھا ہیلتھ کارڈ کا, جو انہوں نے KP کے پروونس سے شروع کیا, پھر پنجاب کے پروونس میں آیا. اس ہیلتھ کارڈ کو پورے پاکستان میں پھیلا دینا چاہیے
اور وہ اس کی قیمت جو بھی اویلیبل ہوتی ہے 7 لاکھ یا 10 لاکھ، اگر ایک فیملی کو ہیلتھ کارڈ مل جاتا ہے تو اس سے اس کے جو علاج معالجے کے معاملات ہیں وہ کافی حد تک حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس بجٹ میں، مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے دینے کے لیے، اگر آپ نے ٹیکس لگانا ہے آپ امیر لوگوں پہ لگائیں، ان لوگوں پہ لگائیں جن کی تنخواہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ تنخواہ جس کی 3 لاکھ سے زیادہ ہے اس کی آپ ٹیکس بڑھا دیں، یا 5 لاکھ سے زیادہ ہے ان کے اوپر ٹیکس بڑھا دیں، جتنا بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو بڑھا دیں۔ لیکن جو تنخواہ دار طبقہ 1 لاکھ روپے سے کم لیتا ہے اس کو تو اس کے اوپر تو کوئی نیا ٹیکس لگنا نہیں چاہیے، اور اس کے موجودہ ٹیکس میں سے کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جہاں جہاں حکومت کے پاس گنجائش ہوتی ہے، دیکھیے بجلی کی قیمت بھی تقریباً 8 روپے یونٹ بڑھنے جا رہی ہے، گیس کا کہا جا رہا ہے کہ 45% گیس کی قیمت 1 جولائی سے بڑھ جائے گی۔ یہ اتنی بڑی انکریز ہے انرجی پرائس کی کہ جو عام لوگوں کی رسائی تک نہیں ہوگی۔ صنعتیں ہیں، صنعت میں دیکھیے صنعت کار کو اگر بجلی مہنگی ملے گی یا گیس مہنگی ملے گی، وہ اپنی اشیاء کی قیمتیں آگے بڑھا کے پاس آن کرے گا، یا اس کو اپنی مینوفیکچرنگ کے اندر ایفیشنسی لانی ہوگی، اس کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو خود کم کرنا ہوگا، لیکن وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ لیکن جو کم آمدنی والے لوگ ہیں وہ نہ بجلی اور گیس کی جو بھی تجویز کردہ قیمتیں ہیں ان کے ساتھ ان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئیں گی۔ اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ حکومت کو نہ صرف بجٹ تو خیر پرسوں ہے، اس کے بعد بھی جو ہے بجٹ آ جانے کے بعد بھی جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کا اس میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ بھی اپنی تجویز دیں کہ کس طرح سے عوام کو، کم آمدنی والے لوگوں کو کس طرح سے اس مشکل سے نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا سر، یہ ڈیولپمنٹ یہ جو ترقیاتی فنڈ ہیں اس کے بارے میں سن رہے ہیں، جو ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے اس میں کیا ترقیاتی آپ فنڈ ابھی کر رہے ہیں سر؟ ابھی تو آپ عوام کو ریلیف دینا سر، اشرافیوں کو آپ آج بھی آپ نے پیٹرول مفت دیا ہوا ہے، بجلی مفت دی ہوئی ہے، گیس مفت دی ہوئی ہے، لگژریس گاڑیاں دی ہوئی ہیں، ایئر ٹکٹس دیا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 40% اس میں کٹوتی کر دو۔ تو سر اس میں سے 5-10 ارب روپے آپ کے بچ سکتا ہے جو آپ غریب عوام کے لیے کر سکتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں سر اس پہ مختصر سا، پھر میں قاہرہ صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے جو اشرافیہ ہے نا، اس کے بارے میں تو میں کہتا ہوں اس کو آپ جہاں تک زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگا سکتے ہیں لگائیں، اور اسی طرح سے جو بڑی آمدنی والی کمپنیاں اور لوگ ہیں ان کے اوپر سپر ٹیکس لگایا جائے۔ جو موجودہ ٹیکس ہے اس کے بعد بھی جو ہے ایک سپر ٹیکس پہلے بھی عائد ہوا تھا جو تقریباً 5% تھا، تو وہ جو اس آمدنی کا 5% جو ہے یا جو بھی ٹیکس نمبر مناسب ہو وہ لگایا جائے اشرافیہ کے اوپر، اور ان کو زیادہ پکڑا جائے۔ بڑی گاڑیاں تو میں سمجھتا ہوں مکمل پابندی ہونی چاہیے، چاہے کسی کے پاس پیسہ ہے تب بھی نہیں، کوئی کہے کہ اس نے ایک بہت بڑی گاڑی منگانی ہے ساتھ میں حکومت کو 1 کروڑ روپیہ بھی دیتا ہے تب بھی اس سے 1 کروڑ روپیہ نہ لیں، اور بڑی گاڑیوں کو بالکل ڈسکریج کریں، اسے کہیں بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے وسائل کے مطابق رہیں اور سوچیں کہ جو ہمارے معاشرے کے غریب طبقہ ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی ظاہر ہے حکومت کو بہت بڑا اقدام لینا ہے۔ میں آگے چل کے بات کروں گا کیونکہ آنے والے وقت میں ایگریکلچر کا بڑا مسئلہ ہے، فوڈ آپ امپورٹ کا، آپ گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آگے آپ سے، جی سر بولیں، جلدی سے بولیں، میں آگے جاؤں جلدی۔ میں صرف یہ بولنا چاہ رہا تھا، دیکھیے ہم نے اس ملک کو 15-20 سال پہلے ایک سسٹم میں ڈالا سیلز ٹیکس کے۔ سیلز ٹیکس کا سسٹم جو ہے وہ ویٹ سسٹم ہوتا ہے، اور جب تک ویٹ آ کے ریٹیل کے اوپر یعنی کنزیومر کے اوپر ختم نہیں ہوتا اس وقت تک ویٹ کا سسٹم میں چوری ہی چوری ہے۔ جب تک یہ سسٹم نہیں ہوگا آپ کی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوگی۔ ہمیں اس طرف جانا، بہت صحیح بات کی ہے۔ جی سر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ جی قاہرہ صاحب، پی ٹی آئی کا موقف آپ کے سامنے ہے، آپ نے دعوت دی ہے پولیٹیکل استحکام کے لیے،
وہ ارلی الیکشن مانگ رہے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اس سے. آپ کو پتا تھا کہ 3.5 سال 4 سال میں پی ٹی آئی معیشت کو کہاں چھوڑ کے گئی ہے, اس لیے اب آپ ان پر الزامات لگانے کے بجائے جب حکومت لی ہے تو اب آپ آگے آئیں اور یہ بتائیے کہ خوش نصیبی یہ ہے کہ 11 اتحادی حکومت اس میں بیٹھی ہوئی ہے جن کا بڑا ایکسپیرینس ہے, حکومت کر چکے ہیں. سر, عام آدمی کو ریلیف دینا ہے اور اشرافیہ کو آپ نے پریشر میں لینا ہے یا اشرافیہ پہ ٹیکس لگانا ہے اور حکومت کو ایسے اقدامات کرنا ہے جو بڑے چیلنجنگ ہو, تو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا اہداف ہے سر آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب, ایک تو اشرافیہ سے مراد اگر تو صرف ایم این ایز ایم پی ایز ہیں تو یہ شاید مناسب نہیں ہوگا. ایم این ایز ایم پی ایز کے اوپر جو اخراجات اٹھ رہے ہیں آج بھی آپ کو, یہ میں وضاحت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگوں کو یہ کلیئرٹی ہونا ضروری ہے. صحیح. آج بھی جو اپنے سارے ٹی اے ڈی اے ٹیکس اور سب کچھ ڈال کے, تو ایک ایم این اے اگر کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ اپنی جگہ, لیکن ایک ایم این اے قوم سے کوئی 2 لاکھ پلس مائنس میں میکسیمم اس کو پیسے ملتے ہیں ایوریج کے اوپر, اور یہ وہ تنخواہ ہے جو اس وقت آپ کے جوڈیشری کے ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ڈپٹی سیکرٹری لیول پہ یا اس لیول کے لوگوں کی تنخواہیں ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ کیونکہ امیر لوگ ہیں, سارے امیر نہیں ہوتے, اور اگر ہم نے پالیٹکس صرف امراء کے لیے رکھ دینی ہے تو پھر اور بات ہے. جماعتیں پھر آلریڈی ایسا ہو رہا ہے اور مزید اس پہ مور لگ جائے گی. تو یہ ایشو نہیں ہے. بڑی گاڑیاں منسٹرز کو الاؤڈ نہیں ہے. کل بھی اس پہ آسٹیرٹی میئرز کا فیصلہ کیا گیا, اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمیں اپنے عمومی جو ویزیبل ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں سادگی لانی ہوگی, اور اس کا رول ماڈل لیڈر بنیں گے. لیڈر صرف سیاستدان نہیں, لیڈر اس ملک کے میڈیا والے بھی ہیں, لیڈر اس ملک کے مذہبی رہنما بھی ہیں, لیڈر اس ملک کے فوجی جرنیل بھی ہیں, لیڈر اس ملک کے ججز بھی ہیں, اس ملک کی بزنس کلاس بھی ہے. ان سب کو اپنی زندگی میں آسانیاں کرنی ہے, سادگی کرنی ہے. جو نمائش ہے, انفارچونیٹلی ہم اوورآل اخلاقی طور پہ انحطاط کے شکار ہوتے ہوتے نمود و نمائش کے حوالے سے آ گئے, کریکٹر کے حوالے سے نہیں, اپنے علم و فضل کے حوالے سے نہیں, کنٹریبیوشن ٹوورڈ سوسائٹی کے حوالے سے نہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن کے حوالے سے نہیں, بلکہ دولت مند ہونے کے اور اپنی دولت کی نمود و نمائش کرنے کے. بھلے وہ 2 نمبر ہے, وہ بھی ہم نے ساری حدیں پلان دی ہیں. یہ بات درست ہے کہ اس وقت بڑے سیریس کرائسس ہیں, اور اس کو حل کرنے کے لیے یہ جو بہت ساری جماعتوں کی ایک حکومت ہے, اس میں بڑے چیلنجز بھی ہیں اور بڑی اپرچونٹیز بھی ہیں. کرائسس ہی آپ کے لیے اپرچونٹیز بھی کریٹ کرتا ہے. پیسفل ٹائم میں یہ انسان کے بھی ایک سرشت ہے کہ جب انسان پیسفل ہو جاتا ہے, مزے میں ہوتا ہے, تو پھر زیادہ محنت نہیں کرتا, اور جب مشکل میں ہوتا ہے تو زیادہ محنت اور کریٹو ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک موقع ہے, اور اس کے لیے ہم تمام اقدامات اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, لیکن صرف سیاستدانوں کو نہیں ہونا. اس ملک کے اندر بہت سارے کارٹلز ہیں, اسمبلیوں کے اندر ان کارٹلز کی نمائندگی ہے, ایک صرف زمینداروں کی نہیں ہے. یہاں تو پراپرٹی مافیا کی بھی نمائندگی ہے, یہاں تو کارٹل شوگر مافیا کا بھی ہے, یہاں تو سیمنٹ ملوں کا بھی ہے, یہاں کون سا بزنس کلاس ہے, ٹریڈرز کے بھی نمائندے بیٹھے ہیں. جس بھی سیکشن کو, جس بھی سیکٹر کو ٹیکس کی بات کی جاتی ہے, اس کا جو نمائندہ گروپ ہوتا ہے اکراس دا پارٹیز بیٹھے لوگ, وہ اس کو سپورٹ کرنے آ جاتے ہیں. اس کارٹل کو توڑنے کے لیے, اس سائیکل کو توڑنے کے لیے ایک بڑی سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں سیاسی جماعتوں کو یکسوئی اور کنسسٹنسی چاہیے. میڈیا کے لوگ بھی دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, اب آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے, میں اپنے گھر میں دیکھوں گا تو سیاستدانوں میں بھی حال بہت خراب ہے, میڈیا کا بھی حال بہت برا ہے. وہاں بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کی پالیسی چلاتا ہے, بھلے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سوسائٹی کے اوپر بہت نیگیٹو پڑ رہا ہو. آپ جانتے ہیں جو آج کل پروگرام ہو رہے ہیں وہ قوم کو کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں. سو ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے, آغاز اس کا پارلیمان سے ہونا چاہیے, اور سیاسی جماعتیں, سیاسی لیڈر کیونکہ اپنے آپ کو نمائندگی کے لیے پیش کرتے ہیں, لہذا یہ پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں, اپنی زندگیوں میں سادگی لائیں, اور پھر ہم مستقبل کے لیے یکسو ہو کے, یک آواز ہو کے براڈر کنٹرولز کے اوپر براڈر پالیسی جو ہے وہ طے کر لیں, فریم ورک, دنیا سے بھی ڈائلاگ کریں. اور یہ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے, پچھلے 10, 15, 20 سال کے اندر دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا, بے پناہ.
किसी भी सेक्शन में देख, ये प्रॉपर्टी वाले देखें, ये इंडस्ट्री वाले देखें, ये ट्रेडर देखें, ये नेम एनी वन, लेकिन इंपोर्टर्स देख ले, एक्सपोर्टर्स देख ले, इवन जमींदार देख ले, सबके यहाँ पैसा बना है। लेकिन दूसरी तरफ आपके यहाँ गुर्बत में इजाफा हुआ। हाँ, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, हम इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन हम लगने नहीं देते, ना मल्टी नेशनल लगने देती है, ना पाकिस्तानी कारपोरेशन, ना इंटरेस्ट ग्रुप लगने देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आसान तरीका है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कीमत में शामिल होकर पास ऑन होता है, उसकी पिलफिट भी खूब होती है, और अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर पे चला जाता है जो कॉमनर है। मेजोरिटी पे तो कॉमनर है, लिहाजा उस पर चला जाता है, यूटिलिटी पे भी लग जाता है, हर चीज पे लग जाता है। और बड़ी क्लास को प्रोपोर्शनेटली, उमरा को, यानी अगर आप 15 या 20 हजार रुपया महीना कमाने वाले शख्स का आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो वो प्रोपोर्शनेटली 10 करोड़ या 10 अरब रुपया कमाने वाले शख्स से प्रोपोर्शनेटली ज्यादा टैक्स दे रहा है। यानी 10 अरब रुपया कमाने वाला या 10 करोड़ कमाने वाला हो सकता है 10 लाख टैक्स दे रहा हो, लेकिन 15 या 20 हजार कमाने वाला हो सकता है वो बेचारा 2-3 हजार 4 हजार टैक्स दे रहा हो। यानी उसका प्रोपोर्शनेट टैक्स नंबर में थोड़ा होगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट इनकम बहुत ज्यादा है। सो टैक्सेशन को भी बैलेंस कर दिया जाएगा। प्रॉमिस तो यही किया गया है, देखिए बजट में इंशाल्लाह हम कोशिश करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि बहुत सारे सवालात थे, आपसे बात नहीं हो सकी, इंटरनेट प्रॉब्लम था, वरना मैंने एग्रीकल्चर पे भी बात करनी थी अपने मेहमानों से। और इस वक्त जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है वो गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, किसान बैठे हुए हैं और ज़मीनों पे जो है वो जो किसानों की ज़मीन है उसके ऊपर हाईवे, बड़े बड़े बेंगलोर्स बन गए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन गई हैं। और उस सूरत हाल में हमारे पास पैसा नहीं है कि हम गंदम इंपोर्ट करने वाले वक्त में इकोनॉमिस्ट लिख रहा है सर कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है गंदम का बहुत बड़ा कैद आने वाला है। तो ये चैलेंजेस भी आपको फेस करना है। बहरहाल टाइम मेरा ख़त्म हुआ, मैं किसी और स्टेज पे ये बात ज़रूर करूँगा, और आपके पास अगर ये इंफॉर्मेशन है तो ज़रूर इस पे काम कीजिएगा सर, एग्रीकल्चर्स गंदम के हवाले से। और मुझे ये न्यूज़ भी है कि चीनी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पड़ी है, एक्सपोर्ट नहीं की जा रही है, हालांकि रिक्वायरमेंट अगर 5 लाख टन है तो 20-25 लाख टन पड़ी हुई है। अगर वो एक्सपोर्ट होती है, पैसा आता है, तो उससे आप गंदम खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। इसको ज़रूर देखिएगा। कायरा साहब, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।